بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ رب العالمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، بتلا دیجئے، واضح فرما دیجئے، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اوپر شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتیاں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بالیقین خدا تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، واقعی وہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ میرے دوستو، رب العالمین نے معافی کا وعدہ فرمایا، معافی کا اعلان فرمایا، لیکن قاعدہ قانون کے مطابق۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے تو اس کے لیے قواعد کی ضرورت ہے کہ پہلے وضو کرنا چاہیے اور کپڑوں کا پاک ہونا چاہیے، جگہ کا پاک ہونا چاہیے۔ جب یہ لوازمات، یہ قواعد پورے ہو جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ نماز ادا کی ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ میں وضو بھی نہیں کرتا، ناپاک کپڑے پہنوں گا اور ناپاک جگہ پر پڑھوں گا، یہ نماز تو نہیں ہوگی بلکہ ٹھوکریں ہوں گی۔ تو اسی طرح میرے دوستو، حقوق اللہ جو ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک حقوق اللہ وہ ہیں جن کی قضا نہیں ہے، جیسے آدمی شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، جوا کھیلتا رہا، سود کا لین دین کرتا رہا، پھر اللہ نے ہدایت دے دی، اب یہ ان سے بس معافی مانگے، ان گناہوں سے معافی مانگے، ان کی قضا نہیں ہے۔ دوسری جیسے نماز ہو گئے، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، یہ چیزیں اگر ذمے باقی رہ گئیں تو مسئلہ سمجھ لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ فرماتے ہیں جب تک ان کی قضا نہیں کرے گا یہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستو، اس کی قضا کا طریقہ کہ پہلے نمبر پر انسان اپنا حساب لگائے۔ مثال کے طور پر 10 سال نمازیں نہیں پڑھیں، 15 سال نمازیں نہیں پڑھیں، تو اندازے سے حساب لگائے کہ اتنے عرصے کی نمازیں ہیں، اور پھر اس اندازے سے کچھ نہ کچھ زیادہ کر دے، اور پھر جب ادا کرے، مثال کے طور پر کسی آدمی کے ذمے 2000 فجر کی نمازیں ہیں، تو اب جب وہ ادا کرے گا تو نیت کرے گا کیا کہ یا اللہ میرے اوپر فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی ادا کرتا ہوں یا ان میں سے آخری ادا کرتا ہوں۔ آخر سے شروع کر لے اس کی مرضی، ابتدا سے شروع کر لے اس کی مرضی، بہرحال نیت ضروری، اور نیت کے اندر بھی زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے، تارک المستحب لا یلام، مستحب کے چھوڑنے والے کو ملامت نہیں کی جاتی۔ ہمارے حال پر اللہ رحم فرمائے، ہم تو زبان سے کہنے کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ جاتی ہے تو جائے۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو اصل کیا ہے؟ دل کا ارادہ، دل کا متوجہ ہونا۔ یاد رکھیے، مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے نیت کرے زبان سے، لیکن جیسے ہی سورۃ فاتحہ شروع کی، ذہن نماز دکان کی طرف چلا گیا، ذہن اپنی تجارت کی طرف چلا گیا، ذہن اپنے معاملات کی طرف چلا گیا، ساری نماز ایسے پڑھ لی تو نماز
نہیں ہوئی. دوسرا آدمی ہے زبان سے الفاظ نہیں کہ، لیکن جب اللہ اکبر کہا تو ذہن بھی حاضر رہا. سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو دل و دماغ نے قبول کیا فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اور اسی طرح دل و دماغ نے یہ تسلیم کیا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، دل و دماغ نے تسلیم کیا کہ میں رکوع کر رہا ہوں، دل و دماغ نے تسلیم کیا میں سجدہ کر رہا ہوں. زبان سے الفاظ نہیں کہے لیکن نماز ہو جائے گی. تو میرے دوستو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک تو حقوق اللہ کی ادائیگی، اور دوسرے نمبر پر ترتیب سے ادائیگی. اسی طرح روزوں کا اہتمام. اور اگر کوئی آدمی نمازیں پڑھتا رہا ابھی باقی ذمے باقی تھیں، بیمار ہو گیا، زندگی سے مایوس ہو گیا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میری نمازوں کا میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا. فدیہ کیا ہے؟ ایک نماز کا دو سیر گندم، ایک نماز کا 2 سیر گندم. تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء وطر بھی ایک مستقل نماز ہے، اگرچہ واجب ہے، حکم کے اعتبار سے فرض کے برابر ہے. تو 6 نمازیں. تو روزانہ ایک دن کے کتنے بنے؟ 12 سیر. تو یہ، اور اگر روزہ ذمے ہے تو ایک روزے کا فدیہ 2 سیر. اور اگر یہ وصیت نہ کی اسی طرح اس دنیا سے چلا گیا تو گناہگار جائے گا. تو میرے دوستو یہ تو ہے حقوق اللہ. دوسرے نمبر پر ہے حقوق العباد. یاد رکھیے میرے دوستو، جب تک یہ انسان ادا نہیں کرے گا یا معافی کی کوئی صورت نہیں بنائے گا تو اس کے ذمے یہ رہیں گے. البتہ فقہا نے اس میں اختلاف لکھا ہے کہ ایک فقہا کی جماعت کہتی ہے کہ بتا کر ادا کرے کہ میرے ذمے آپ کا اتنا حق تھا، یہ ادا کر رہا ہوں. دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ بس اتنا کر دے کہ میں نے یہ آپ کا حق دینا ہے، معاف کرنا ہے تو معاف کر دیجئے یا مجھ سے وصول کر لیجئے. یعنی کچھ حقوق ایک جماعت کیا کہتی ہے؟ وضاحت کرے کہ میرے ذمے اتنے ہیں. دوسری جماعت کہتی ہے کہ وضاحت نہ کرے، بس اتنا کہہ دے کہ کچھ حقوق ہیں، لینے ہیں تو لے لو، معاف کر دو تو مہربانی ہو. بہرحال میرے دوستو دنیا کے معاملات دنیا میں ختم کر کے جانا. تو میرے آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور وہاں پر انسان جب تک، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساب یسیرا کیا ہے؟ اور میرے دوستو میں جیسے اکثر و بیشتر عرض کیا کرتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا تعلیماً للامہ ہے. مجھے اور آپ کو سبق دینا مقصود ہے، مجھے اور آپ کو میسج دینا مقصود ہے، مجھے اور آپ کو متوجہ کرنا مقصود ہے کہ دیکھو میں نبیوں کا سردار ہو کر اللہ نے مجھے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود میں دعاؤں کا اہتمام کر رہا. تو میرے دوستو مجھے اور آپ کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساب یسیرا کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ حساب یسیرا یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے جنت بھیج دیا جائے گا. من نوکش عذبا، اور جس کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ تو نے کیوں کیا، تو نے کیوں کیا، فرمایا کہ اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. تو میرے دوستو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا ہے. اور میرے دوستو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرو کہ انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. تو میرے دوستو دنیا کی چیزیں ہم یاد کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کیوں نہیں ہو سکتی ہیں. تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا دھیان، تھوڑا سا اس طرف اپنے آپ کو فارغ کرنا، پھر دیکھیں رب کیسے نوازتا ہے. تو بہرحال میرے دوستو رب العالمین نے یہ جو فرمایا انہ هو الغفور الرحیم کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن قاعدے قانون کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق. ایک آدمی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، زکوٰۃ ہڑپ کر گیا
اور اسی طرح روزے کئی سالوں کے قضا اور لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے، کسی کی زمین دبائی ہوئی، کسی کا حق مارا ہوا، اور کہتا رہے اے اللہ معاف کر دے معاف کر دے، یہ معافی نہیں، یہ معافی، یہ توبہ کی مذاق ہے۔ تو میرے دوستو، پہلے حقوق اللہ جو ہیں ان کی ادائیگی کی بھی صورت بنائے، حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی صورت بنائے، پھر دیکھیے رب العالمین کیسے توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلے حقوق العباد کی ادائیگی کی صورت، حقوق اللہ کی ادائیگی کی صورت، اس کے بعد وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ یعنی جب انسان نے توبہ کی ہے تو توبہ کا ظہور جسم پر ہونا چاہیے، توبہ جسم پر نظر آنی چاہیے۔ جیسے حج مبرور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس کے بعد انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے، انسان کی زندگی پلٹا کھا جائے، پہلے جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو جائیں اور اس کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آنے لگیں۔ تو اسی طرح توبہ کا مطلب کیا ہے کہ پہلے جو اس کے اندر باتیں تھیں وہ اب ختم ہو جائیں۔ اب جب اس نے توبہ کر لی تو پتہ لگے کہ توبہ کا ظہور ہوا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری بھی کرو۔ پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، توبہ کرنے کے بعد اب نماز چھوٹتی کوئی نہیں ہے۔ پہلے زکوٰۃ کا اہتمام نہیں تھا، جیسے ہی توبہ کی اب زکوٰۃ کا کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتا۔ پہلے روزوں کا اہتمام نہیں تھا، جب سے توبہ کی روزوں کا کامل اہتمام۔ تو میرے دوستو، یہ ہے حقیقی توبہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ آگے میرے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من قبل ان یأتیکم العذاب، میرے بندو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ اس سے پہلے پہلے کر لو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے، پھر کوئی چھپنے کی جگہ نہیں پاؤ گے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پاؤ گے، پھر تو تم پابند ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، آگے بھی میرے اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا حصہ کل پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو فکر و عمل کی